اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. پروردگار عالم اپنی لارب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ پروردگار عالم اس دین کے ذریعے سے انسانی زندگی کو مشکلات سے نکال کر آسانیوں میں ڈالنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی انسان دین پر ایمان لے آتا ہے اور دینی احکام اور اخلاق پر حقیقی معنوں میں عمل پیرا ہوتا ہے تو یقیناً اس انسان کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ دین انسان کو ان تمام برے صفات اور برے کاموں سے روکتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی زندگی مشکل بن جاتی ہے، جبکہ مغربی ماڈرنزم انسان کو انہی برائیوں کی طرف دعوت دیتی ہیں اور انسان کو انہی برائیوں کے دلدل میں پھنسا دیتی ہیں۔ امام علی علیہ السلام غرر الحکم میں ارشاد فرماتے ہیں، الدین یعصم، دین بچاتا ہے، دین ڈھال ہے۔ دین کس چیز سے بچاتا ہے؟ الدین یعصم، دین کفر و شرک سے بچاتا ہے۔ کفر و شرک میں عقاب ہے اور عقاب میں یقیناً سختی اور مشکل ہے، دین اس سے بچاتا ہے۔ الدین یعصم، دین بچاتا ہے، غلامی سے بچاتا ہے، اور غلامی میں آقا و مولا کی خدمت کرنی پڑتی ہے، مولا کے حکم میں مشکل سے مشکل کام کو انجام دینا پڑتا ہے، جبکہ دین انسان کو آزاد کر دیتا ہے، آفاقی بنا دیتا ہے۔ الدین یعصم، دین انسان کو اسراف سے بچا دیتا ہے۔ اسراف انسان کو فقیر اور مسکین بنا دیتی ہے، جبکہ قناعت انسان کو مطمئن اور غنی بنا دیتی ہے۔ جیسے امام فرماتے ہیں، القناعۃ تغنی، قناعت انسان کو بے نیاز کر دیتی ہیں۔ تو آج کے اس مغرب زدہ انسانی معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ انسان کتنا اسراف کرتا ہے، کس قدر یہ انسان فیشن کے پیچھے چلا گیا، کس قدر یہ انسان لمبی آرزوؤں کے پیچھے چلا گیا۔ یہ کس کی وجہ سے؟ یہی مغربی ماڈرنزم کے تحفے ہیں کہ جو انسان کو اس دلدل کی سمت لے کے آئے۔ آج انسان اسراف کو اپنا بھرم سمجھتا ہے، بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں جا کر ہزاروں کا کھانا انسان خریدتا ہے لیکن نصف سے زیادہ وہیں پھینک کر آتا ہے۔ اب اس انسان کو یہ گوارا نہیں ہوتا کہ اسے کسی پلاسٹک کے ٹھیلے پر پک کریں اور باہر فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے بھوکے غریب کو کھلائیں تاکہ اس کی بھوک مٹے۔ وہ اسے اپنی تذلیل سمجھتے ہیں، اپنے مقام اور سٹیٹس کے خلاف سمجھتے ہیں۔ الدین یعصم کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ انسان کو دین لمبی آرزوؤں سے بچاتا ہے۔ لمبی آرزو جو ہے سراب ہے کہ جو انسان کو ہر وقت دھوکے میں ڈالتی ہیں۔ آج کا انسان 10,000 کا جوتا خریدتا ہے، 20,000 کا جوتا خریدنے کی تمنا لیے گھر آتا ہے۔ 20,000 کا جوتا خریدنے والا شخص 30,000 کا جوتا خریدنے کی تمنا دل میں رکھتا ہے۔ اس قدر یہ انسان حریص اور لالچ اور طمع رکھتا ہے، اتنی لمبی آرزویں رکھتا ہے دل میں۔ مولا فرماتے ہیں، الامل تغر، لمبی آرزویں انسان کو دھوکے میں ڈال دیتی ہیں۔ لہذا اسی
فکری غلامی اور اسی طرح کی تمنا اور لالچ کو دیکھ کر مغربی مفکرین نے کمانے کا نہایت ہی آسان طریقہ ڈھونڈا، کیونکہ وہ معاشرے کی نفسیات سے واقف ہو گئے۔ تو وہ کمانے کے لیے، آپ مثال لیجئے، پہلے ایک شڑ کو سادہ طور پر مارکیٹ میں لے کے آتے ہیں، پھر اسی شڑ کو 1-2 مہینے کے اندر تھوڑی سی فیشنی بنانے کے بعد کسی ماڈل لڑکی یا لڑکے کو پہنا کر ایڈورٹائزنگ کرتے ہیں اور پھر اسے مارکیٹ میں بیچ دیتے ہیں۔ اب جو معاشرے میں فکری غلام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو فیشن زدہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مارکیٹ میں جا کر مہنگے داموں میں خرید لیتے ہیں۔ اب ان افراد سے یہ کہا جائے کہ دیکھیے، پہلے یہی شرٹ جو کہ اسی کمپنی کی پروڈکٹس تھی اور کلر بھی یہی، کپڑا بھی یہی، لیکن تھوڑی سی سادہ تھی اور سستی تھی تو آپ خرید نہیں رہے تھے، لیکن آج اس کمپنی نے تھوڑی سی فیشن میں تبدیلی لائی ہیں اور ایڈورٹائزنگ کی ہے تو آپ مہنگے داموں میں خرید کر گھر لے آئے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یہ فیشن زدہ شخص زیادہ سے زیادہ یہی کہے گا، دیکھیں یہ ماڈرن ہے، یہ فیشن ہے۔ لہذا انسان کو اس قدر فیشن اور ماڈرن کے نام سے لوٹنے کا طریقہ اپنایا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ تو اب غور کر لیا جائے تو اس مغربی ماڈرنزم کے جو تحفے انسان اور انسانیت کے لیے ہیں وہ یہی ہے کہ انسان کو ماڈرنزم نام دے کر، فیشن نام دے کر انسان کے جیب سے پیسے نکالے اور انسان کی زندگی کو مشکل سے مشکل تر بنا دیں، اور یہ انسان اس قدر پھر حریص اور لالچی بن جاتا ہے، اس قدر وہ فیشن کے پیچھے بھاگتا ہے کہ ایک گاڑی خریدتا ہے، دوسری کی تمنا دل میں رکھتا ہے، ایک گھر بناتا ہے، دوسرے گھر کی تمنا رکھتا ہے۔ اسی طرح پوری زندگی یہ انسان بے سکونی کی زندگی گزارتا ہے اور یقیناً بے سکونی کی عالم میں وہ اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔